جیسے پتجھڑ کے موسم میں خشک پتا ہوتا ہے، کبھی ہوا نے یہاں پھینکا کبھی وہاں پھینکا، اللہ کا سہارا چھوڑ کے بندے کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو ایک ہے نیکوکاری کو اختیار کرنا اور اللہ کی سرپرستی میں آ جانا، اللہ ہر کام کو سنوارتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اے میرے بندے تو صبح کے وقت اگر میری عبادت کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اشراق ہی نہیں پڑھے جاتے۔ ہم سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم اس وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے؟ ایک بچہ بھی ہم سے زیادہ عقل مند کہلائے گا۔ کیوں ہم پریشانیوں کی زندگیوں میں پڑ گئے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو نفس کی خواہشات پوری کر کے، گناہ کر کے اللہ کی سرپرستی میں نکل جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور گناہوں کو کر کے کہاں کا سکون ملتا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ نے تمہاری اسی زندگی کو دوزخ کی مانند نہ بنا دیا، تم میرا نام بدل دینا۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، جو گناہوں کا استغفار اسی کو دیکھا، اجی مر جاتے تو اچھا تھا۔ اس کا مطلب اتنا تو پریشان ہے نا۔ دنیا کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے جہنم میں ہوتا ہے وہ بندہ۔ تو گناہوں کے راستے پہ اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان، سکون، کامیابیاں، سکھ اگر دیکھا تو وہ نیکی کے راستے پہ دیکھا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے بندے تمہیں میں اتنا دوں کہ تم بس بس کرو، مگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم نعمتیں لینے کو تو تیار ہیں، شکر کرنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم غیر محرم سے نظر کی حفاظت کرو، میں عبادت میں لذت عطا کروں گا۔ نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، دعائیں مانگتے ہیں اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دے۔ نماز کی حضوری کیسے ملے گی جب اس کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی؟ جب نگاہوں نے جھکنا ہی نہیں سیکھا تو نماز کی حضوری تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا۔ پھر تو ہم سوچیں کہ ہم خود بخود پریشانیوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں، کانٹوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنے بعض بندوں کو خوب دیتا ہے، کیوں؟ کہ میرا شکر ادا کریں۔ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت صاحب ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ حالات بدل جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہوا ہوتا۔ چنانچہ